اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 108۔ آج کا موضوع ہمارا وہی ماہنامہ آپٹک ورلڈ ہے جو اختر آئی اسپتال کے تحت 2 زبانوں میں شائع ہوتا تھا اور جس کی میں نے کئی سال تک ادارت کے فرائض انجام دیے، اور یہ ماہنامہ پاکستان کے علاوہ بیرونی دنیا میں بھی کافی مقبول رہا۔ لیکن وضاحت کر دوں کہ آنکھ کے شعبے سے متعلق تمام اداروں میں، شخصیات میں وہاں اس کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ عام آدمی تو کبھی کبھی دیکھ لیتا تھا۔ تو آج جو ہے ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ تو بتا چکا ہوں، لیکن عنوان آج کا ہے ترجمے کا فن اور مولانا مودودی۔ آنکھ کے مختلف موضوعات پر آپٹک ورلڈ کے لیے ہمیں بہت مضامین پڑھنے پڑے، اور اتنے پیچیدہ اور بہت ہی نازک قسم کی معلومات ہمیں حاصل کرنا پڑی، اس لیے کہ یہ ادارہ خالص ٹیکنیکی یا فنی تھا، اور اس پر ادھر ادھر کی کوئی باتیں کر کے اور صفحے اور وقت کو ضائع نہیں کر سکتے تھے۔ تو دونوں زبانوں میں مختلف ناموں سے میرے مضامین شائع ہوتے رہے اس میں، اور یعقوب صاحب کا بھی اس میں مجھے تعاون حاصل رہا۔ بہت سے مضامین جو ڈاکٹر اختر جمال خان صاحب کی رہنمائی میں نے لکھے، وہ روزنامہ جنگ میں کافی عرصے تک مڈ ویک جو ان کا میگزین نکلتا ہے ہفتے کے دن، اس میں وہ شائع ہوتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تصویر ہوتی تھی اور ان کے مضامین ہوتے تھے۔ تو اس کے علاوہ ہم نے بچوں کے امراض چشم پر بھی ایک کتابچہ مرتب کیا، جو بہت بڑے پیمانے پر پھیلایا گیا اس کو، تاکہ بچوں میں آنکھ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کی تدابیر والدین پہلے ہی کرنا شروع کر دیں۔ اب جو ایک بہت دلچسپ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، اور بڑی سمجھیے کہ معلوماتی ہے یہ بات، کہ جس وقت میں اختر آئی اسپتال میں ماہنامہ آپٹک ورلڈ کے لیے کام کر رہا تھا، اس زمانے میں دنیا بھر میں آنکھ کے سلسلے میں ایک نئی ٹیکنیک وجود میں آئی۔ تجربات جو کر رہے تھے مختلف ماہر امراض چشم یا ڈاکٹر صاحبان، تو انہوں نے آنکھ کے قرنیہ پر باقاعدہ چیرے لگا کر، کٹ لگا کر، اور ایک طریقہ ایجاد کیا جس کی وجہ سے دور کی نظر والوں کے چشمے وہ کافی حد تک کم نظر کے ہو گئے۔ یعنی فرض کریں 10، 11، 12 نمبر کا کسی کے چشمہ لگتا تھا دور کا، تو وہ اس ریڈیل کیراٹوٹومی یہ آپریشن تھا باقاعدہ، اس کے بعد اس کا چشمے کا نمبر کبھی 2، 2.5، 3 تک رہ جاتا تھا زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ بڑی حیرت انگیز سمجھنے کی ٹیکنیک تھی، اور اس کا آغاز روس میں ہوا۔ ہمارے ڈاکٹر اختر جمال خان صاحب کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ ہر نئی ٹیکنیک، ہر نئی کتاب، ہر نئی مشینری، تمام آلات جدید ترین، ان سب سے نہ صرف واقف رہتے تھے بلکہ ان کو حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب روس تشریف لے گئے اور وہاں سے ریڈیل کیراٹوٹومی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی۔ پتہ نہیں میں نے پہلے بتایا نہیں، بہرحال اب بتا دیا کہ اس ٹیکنیک کا نام ریڈیل کیراٹوٹومی تھا، اور یہ دراصل جدید ترین سرجری تھی، اور اس پر ڈاکٹر صاحب نے وہاں سے جو مہارت حاصل کی تو پاکستان میں آ کر اس شعبے میں بھی انہوں نے اولیت کا درجہ حاصل کیا، وہاں سے مشینیں منگوائیں باہر سے، اور اپنے اسپتال میں اس کا آپریشن شروع کر دیے۔ پاکستان میں پہلا اسپتال تھا جہاں یہ آپریشن شروع ہوئے ڈاکٹر اختر جمال خان صاحب کی نگرانی میں، بلکہ انہوں نے خود کیے۔ تو اب مسئلہ ہمارے لیے ہوا کہ ڈاکٹر اختر صاحب کہنے لگے ایک دن کہ بھئی جدید ترین ٹیکنالوجی اور ہمارے اسپتال نے اس کو شروع کیا ہے، تو اب آپ ایسا کریں کہ اس پر ایک خصوصی شمارہ نکالیں آپٹک ورلڈ کا۔ اب بالکل جدید چیز، آنکھوں کے امراض پر پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا حکم تھا کہ آپ کریں اس کو، تاکہ
پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ ٹیکنیک پاکستان میں آ گئی ہے، ہم پیچھے نہیں ہیں دنیا سے۔ چنانچہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ آزمائش کا ایک نیا میدان تھا، کم از کم میں اپنے لیے تو کہہ سکتا ہوں۔ ڈاکٹر میرے ساتھ جو تھے محمد یعقوب صاحب، تو وہ بہرحال اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے ان چیزوں میں، بس وہ کام سے کام رکھتے تھے۔ میں چونکہ صحافت کے میدان کا آدمی تھا تو میرے ذمے زیادہ فرائض تھے، زیادہ ذمہ داریاں تھیں۔ چنانچہ ہم نے پھر مطالعہ شروع کیا ریڈیو کیراٹومی پر، آنکھ کے مختلف موضوعات جو اس سے متعلق تھے ان سب کو ہم نے پڑھا، انگریزی موٹی موٹی کتابوں سے، رسالوں سے، اور ساری رہنمائی ہماری ظاہر ہے کہ ڈاکٹر اختر جمال خان نے کی۔ تو ہمیں بتاتے گئے کہ یہ چیزیں ہیں، آپ یہ پڑھیں۔ اب آپ اندازہ کریں آنکھوں کے موضوع پر انگریزی میں لٹریچر پڑھنا ان لوگوں کا کہ جو ڈاکٹر ہی نہیں سرے سے، کچھ انہیں ان سلسلے واقفیت بھی نہیں۔ بہرحال اللہ نے ہماری لاج رکھی اور ہم نے بہت مطالعہ کر کے اور اس کے بعد ترجمے شروع کیے۔ اب ترجمے کا ایک حال میں بتا دوں کہ میری رفتار ہمیشہ تیز رہی ترجمے کی، تو میں تیزی سے کام کرتا رہا۔ یعقوب صاحب اپنی جو اسپیڈ تھی ان کی، اس کے حساب سے کام کرتے، وہ باتیں بھی بہت کرتے تھے، درمیان میں رک رک کے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے تھے۔ تو میں نے دیکھا ایک دن میں جب پہنچا ہوں، وہ پہلے آ جاتے تھے مجھ سے دفتر میں بعد میں جاتا تھا، تو میں نے دیکھا ایک دن وہ بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا یعقوب صاحب کیا ہوا؟ کہا یہ ایک پیراگراف ہے، بس اس پہ اٹک گیا ہوں، اس کا ترجمہ مجھ سے نہیں ہو رہا۔ تو میں حیران ہوا، انگریزی میں نے بتایا کہ ان کی بہت لاجواب تھی، اردو میں تھوڑے سے کمزور تھے، لیکن وہ انگریزی کا پیراگراف ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اردو میں کیسے منتقل کروں۔ تو میں نے یعقوب صاحب سے کہا، میں نے کہا جی آپ بزرگ ہیں میرے، برا نہ مانے تو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں میں۔ کہ ہاں فرمائیے۔ میں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ جو پیراگراف پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کا مصنف۔ تو کہہ لیں ہاں بالکل سمجھ میں آ گیا، لیکن اردو میں ترجمہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا آپ ایسا کریں، اس کو سمجھ لیا ہے نا، اب اس مضمون کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں، اب آپ کی جو سمجھ میں آیا اس کو اردو میں منتقل کر دیں۔ اور تھوڑی دیر میں منتقل کر دیا۔ کہہ لیں واہ آپ نے تو بڑا میرا مسئلہ آسان کر دیا۔ میں نے کہا ترجمے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ لفظ سے نہ اٹکیں کہ جی اس لفظ کا ترجمہ کیا یار، اس کو کیسے فٹ کروں اردو میں، کس طرح یہ کہیں جا کر فٹ ہوگا یہ۔ تو میں نے کہا اس چکر میں پڑیں گے تو آپ کبھی بھی ترجمہ نہیں کر سکیں گے اچھا اور تیز رفتار۔ اب یہاں میں ایک بات بتا دوں، اور یہ آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، مذہبی مسائل سے میں آپ الجھیں، میں ان سب سے ہٹ کر ایک بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے ترجمے کی کمائی بہت کھائی، اور اس کا زیادہ تر کریڈٹ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو جاتا ہے، کہ جو دنیا اسلام کے بہت بڑے مفکر اور قرآن اور حدیث اور اس پر ایسا عبور رکھنے والے۔ تو اب ان سے میں نے کیسے ترجمہ سیکھا؟ ان کی ایک مشہور کتاب ہے تفہیم القرآن، 6 جلدوں میں اب آج کل ہے وہ۔ تفہیم القرآن میں انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے یا اس کا دیباچہ، اس کے اندر انہوں نے ترجمے کے اصول بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ ترجمہ کرنے کی بجائے، قرآن کا ترجمہ ہم کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ عربی زبان کا اردو میں کہاں ترجمہ، ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہم۔ تو انہوں نے کہا کہ ترجمہ نہیں، ترجمانی کر سکتے ہم، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں، اپنی زبان میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے اس کا نام، ترجمہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے اپنا نام اس کا رکھا تفہیم القرآن۔ تفہیم القرآن کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں، نہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، نہ پہنچنے کی کوشش، پہنچ سکتے ہیں وہاں تک جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، لیکن بہرحال چونکہ انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے ہمیں سمجھنا تو ہے، تو ہم تفہیم کر رہے ہیں اور ترجمانی کر رہے ہیں، ہم ترجمہ نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے اس مقدمے کو 2-3 بار بہت غور سے پڑھا، مولانا کا جو تفہیم القرآن انہوں نے لکھا۔ اس کے بعد سمجھ لیجیے کہ مجھے ترجمے کے فن پر عبور حاصل ہو گیا اتنی تیز رفتاری سے۔ حالانکہ میری انگریزی بہت اچھی نہیں ہے، میں نے بتا دیا کہ وہ یعقوب صاحب بہت تیز تھے انگریزی میں مجھ سے، لیکن وہ جو میں نے فن سیکھا تھا مولانا کی اس ترجمان القرآن سے، تو وہ سچی بات ہے کہ میری کمائی کا بہت بڑا ذریعہ بنا، اور اللہ تعالیٰ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کو اس کا اجر دے گا
کہ ایک خاندان. تو اب آخر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں اپنے بزرگ اور نوجوان ساتھیوں کو جو ترجمہ کرتے ہیں. خبروں کے ترجمہ عام طور سے ہوتے ہیں رات کو بیٹھ کر نیوز ڈیسک پہ لوگ کرتے ہیں, تو وہ اس اصول کو گرہ میں باندھ لیں کہ انہیں ترجمہ نہیں کرنا ہے, ترجمانی کرنی ہے, تفہیم لے کر اس کو اردو میں منتقل کرنا ہے. آپ دیکھیں کتنا آسان کام ہو جائے گا. یہ بظاہر بہت چھوٹی بات لگے گی آپ کو, لیکن اس پر آپ غور کیجئے اور کسی عالم سے ترجمہ اور ترجمانی کا ذرا فرق بھی سیکھ لیجئے یا معلوم کر لیجئے کیا ہوتا ہے, تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں کتنی تیزی سے ترجمہ کرنا شروع کر دیں گے. اب مسئلہ یہ تھا کہ اب مضامین کی ہمیں تیاری کرنی تھی ریڈیل کیراٹوٹومی کے لیے, آپٹک ورلڈ رسالے کی. تو ہم نے خوب پڑھا. اس کے بعد جب ترجمہ شروع کیا ہم نے, تو ظاہر ہے اپنی رفتار کے حساب سے میں نے زیادہ تیزی سے کیا, یعقوب صاحب نے ذرا کم رفتار کے ساتھ کیا, لیکن ہم دونوں نے بہت محنت کر کے اور اتنا اچھا عبور بھی حاصل کیا, اور وہ شمارہ بھی نکالا ہم نے اس کا خصوصی. تو ایک دفعہ ہم اٹک گئے کہیں ریڈیل کیراٹوٹومی میں, کہیں انگریزی کے کسی پیراگراف پہ یا کسی بات, ظاہر ٹیکنیکی چیزیں تھی تو وہ کچھ کہیں ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو ڈاکٹر صاحب آئے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم یہاں رک گئے ہیں اور آپ ذرا سا ہمیں ذرا بتا دیجئے, رہنمائی کیجئے کہ ہم کیا کریں. آپ یقین کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب زندہ سلامت ہے, اللہ ان کو بہت زیادہ طویل عمر عطا کرے. آپ چاہیں تو تصدیق کر سکتے ہیں کہ انہوں نے فوراً کہا, کہلے نہیں کمالی صاحب, ریڈیل کیراٹوٹومی میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ ماہر ہیں اس کے, اس لیے مجھ سے نہیں پوچھیں, جو کچھ آپ سے ہو سکے کر دیں. بالکل صاف کہہ دیا انہوں نے کہ میں نہیں بتاؤں گا, آپ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ گئے اس شعبے میں, ریڈیل کیراٹوٹومی کے علم میں. تجربے کی بات نہیں ہو رہی کہ میں آپریشن کرنے کے قابل نہیں. تو بہرحال یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ اتنا بڑا ماہر امراض چشم کہہ رہا ہے کہ کیراٹوٹومی پر مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تو خیر, اب ایک اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ ہم تو ظاہر ہے ان کے سامنے اس شعبے میں طفل مکتب تھے, لیکن اب دلچسپ بات یہ ہوئی, ڈاکٹر صاحب ایک دن آئے, کہنے جی آپ نے جو اردو میں ترجمہ کر کے اور یہ خصوصی شمارہ جو نکالا ہے آپٹک ورلڈ کا, یہ بہت کامیاب چیز ہے. یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو, تاکہ دنیا میں جہاں جہاں آپٹک ورلڈ جاتا ہے وہ کہیں اچھا ایک نئی ٹیکنیک جو تھی دنیا میں شروع ہوئی تھی اور پاکستان کے لوگوں نے فوراً ہی اپنا لیا اور اس میں آگے بڑھ گئے, اب آپ اس کا انگریزی میں ترجمہ کریں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے جن مضامین سے ترجمے کیے ہیں ان کو جمع کرتے ہیں, ان کو سمری جسے کہتے ہیں خلاصے نکال کے کر لیتے ہیں. کہیں نہیں بھائی نہیں, آپ لوگوں نے ترجمہ اور تلخیص کر کے جو چیز بنائی ہے وہ بڑی شاہکار ہے. وہ اور پھر یہ کہ مختصر ہو کے ایک جگہ جمع ہوا ہے, اب آپ دوبارہ وہ پیراگراف کریں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا. میں چاہتا ہوں اسی کا لفظ و لفظ آپ ترجمہ کریں انگریزی میں. اب ہمارے لیے بڑا مشکل مسئلہ تھا. بہرحال ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور اسی اردو کے ریڈیل کیراٹوٹومی کے خصوصی شمارے کا ہم نے پورا ترجمہ انگریزی میں کیا. اب ظاہر ہے یہاں میرے مقابلے میں یعقوب صاحب کی مہارت زیادہ تھی, انگریزی انہیں زیادہ آتی تھی, مجھے نہیں آتی, تو انہوں نے بھی شروع کیا, میں نے بھی کیا, لیکن میں حیران رہ گیا کہ انگریزی ترجمے میں بھی میں ان سے آگے تھا. یعنی میری رفتار تھی اصل میں, تو میں بہت تیز ترجمہ لیکن یہ کرتا تھا کہ ان کو یعقوب صاحب کو بتا دیتا تھا کہ جہاں جہاں انگریزی میں آپ اصلاح سمجھیں وہ کر دیں تاکہ مضمون اچھا ہو جائے. تو وہ جہاں ضرورت ہوتی تھی اصلاح کر دیتے تھے وہ. تو اس طرح اردو کا ترجمہ ہم نے خود کر کے انگریزی میں اور آپٹک ورلڈ کا خصوصی شمارہ شائع کیا انگریزی زبان میں. پھر جب یہ دنیا بھر میں پھیلا ہے تو سچی بات ہے کہ آپٹک ورلڈ جو ہے وہ مشہور ہوا بہت زیادہ. میں بعد میں بتاؤں گا کہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر جب موقع آئے گا تو بتاؤں گا کہ کس طرح سعودی عرب میں سب سے بڑا اسپتال ریاض کا کنگ خالد آئی ہاسپٹل, اس کے جو سربراہ تھے, نام ابھی یاد کر لوں گا جب موقع آئے گا, تو ان سے ملاقات میں اسی آپٹک ورلڈ نے اور شاید آپٹک ورلڈ کے ریڈیل کیراٹوٹومی ایشو نے اس قدر متعارف کرا دیا تھا کہ مجھے اپنا تعارف کرانے کے بجائے اختر آئی ہاسپٹل کا تعارف میرے لیے کافی ہوا. یہ اس اگلے موقع پر میں بتاؤں گا کبھی. تو خیر ہم نے ان دونوں کے شماروں سے
ہمیں بھی تھوڑی سی شہرت ملی کہ بھی اتنا کام کرنے والے لوگ ہیں یہ. تو اس رفتار کے ساتھ ہم نے کام کیا اور دونوں شمارے شائع ہوئے، دنیا بھر میں پھیلے. اب ایک بات، ذرا سی بات، میری عادت تھوڑی سی تنقید کی بھی ہے اور لوگوں کو بتانے کی بھی ہے کہ ہم دنیا میں تمام لوگوں کو فرشتہ سمجھتے ہیں، اور خاص طور سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے علمی خدمات، ان کی تعریفیں، ان کی شرافت، اخلاق اور کردار، کوئی چیز کمی رہتی نہیں، اس میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی شخص میں کوئی خامی ہے تو شائستگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اگر ضرورت پڑے تو ظاہر کر دیں کہ فلاں صاحب بہت اچھے تھے، لیکن بہرحال اس میں ذرا سی یہ کمی رہ جاتی تھی. تو اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مڈ ویک جو جنگ کا تھا، بدھ کے دن شائع ہونے والا خصوصی شمارہ جنگ، روزنامہ جنگ کا، اس کے جو انچارج اس زمانے میں تھے، وہ ڈاکٹر صاحب کے نام سے جو مضامین ہم بھیجتے تھے تو دھڑا دھڑ شائع ہوتے تھے بھائی. ہر ہفتے مضمون آتا، ڈاکٹر صاحب کی تصویر آتی تھی. تو ایک دن میں نے ڈاکٹر صاحب کے اسسٹنٹ تھے نعیم قریشی صاحب، مرحوم ہو گئے، میں نے ان سے پوچھا، صاحب یہ آپ ڈاکٹر صاحب اتنے مقبول ہیں، جنگ والے دھڑا دھڑ چھاپ دیتے، دوسروں کے تو اتنے نہیں چھاپتے. تو ہنس کے کہنے بھائی ایسی تھوڑی چھپتے. میں نے کہا پھر وہ سستا زمانہ تھا، 93 کی بات کر رہا ہوں، 1993 کی. تو کہنے بھائی ہر مضمون کے 1000 روپے مڈ ویک کے جو انچارج فلاں صاحب ہیں ان کو ہم دیتے ہیں، تو چھاپ دیتے ہیں اپنے اختیارات استعمال کر کے. وہ صاحب اب تو مرحوم ہو گئے، اللہ مغفرت کرے ان کی، بہت معمولی درجے کے کارکن تھے جنگ کے اور اخبار جہاں کے، جب میں اخبار جہاں میں کام کرتا تھا. بعد میں پھر وہ بڑھتے بڑھتے مڈ ویک کے انچارج بھی ہو گئے، وہ نگراں ہو گئے. تو وہ 1000 روپے لے کے وہ مضمون چھاپتے تھے. تو میں ایسا نعیم قریشی صاحب سے کہا، میں نے کہا جی ہم تو مضمون چھپانے کے لیے پیسے لیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ مضمون لکھ رہے ہیں، اتنے پیسے لیں گے تو آپ چھاپیں. تو ہم تو پیسے لے کے چھاپتے ہیں اور آپ پیسے دے کے چھپواتے ہیں. نعیم قریشی صاحب کے ذریعے ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ جنگ میں کام کر چکے تھے. تو ہنسنے لگے، کہنے بھائی آپ کو پتہ ہے اختر آئی ہاسپٹل کا ایک طرح سے تعارف بھی ہو جاتا ہے اس مضمون سے. بڑا اچھا خاصا مضمون ہوتا تھا وہ، اور تیار زیادہ تر میں ہی کرتا تھا اس کو. وہ چھپا، وہ ڈاکٹر صاحب کے نام سے چھپا، لیکن پیچھے کام میرا ہوتا تھا. تو خیر یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ہماری صحافت کی دنیا میں لوگ ناراض ہوتے ہیں. ہم تو سارے شریف لوگ ہیں. بہت ایک زمانے میں جب لفافہ جرنلزم تھی اس وقت بھی مشہور ہوتے کہ صحافی پیسے لے کے کرتے ہیں کام. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے چند ساتھیوں کو اللہ نے ہمیشہ بچایا اس مصیبت سے، اور رزق حلال پر ہی ہم نے اکتفا کیا. آج کی نشست میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. میرے اس پروگرام کو آپ سے ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ علمی اور ادبی پروگرام پہنچ سکے. مجھے شہرت اور پیسے کی اب کوئی تمنا نہیں ہے، اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی پیسے کمانے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں صرف اس علم کو اور اس تجربے کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، اور جس کے آپ دیکھیں کہ کتنی جہتیں ہیں، کتنی سمتیں ہیں جس میں نے کام کیا ہے، یہ نوجوان نسل کو خاص طور سے ان تک اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ ان سے سبق حاصل کریں، کچھ سیکھیں ان سے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اور یاد رہوں میں تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھ لیں. باقی بشرط زندگی باقی.